गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका है और ये इलाका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़िया है, यानी डिस्प्यूटेड है। ये इलाका इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, चाइना के बीचों बीच वाक़या है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिया डे वन से इस इलाके को हासिल करने के लिए बड़ा ज़ोर लगा रहा है और चाइना का सीपेक का सारा प्रोजेक्ट यहीं से गुजरता है। गिलगित बल्तिस्तान आज 3 डिवीजन्स में बटा हुआ है: गिलगित, बल्तिस्तान और दियामीर। ये डिवीजन्स फिर 14 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 14 ज़िलों में बटे हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानें भी बोली जाती हैं और ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान शीना और बल्ती है। इसके अलावा वखाई, दोमकी, खोहार, गोजरी, बुरु शश भी बोली जाती है। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ शिया मेजॉरिटी में है। ये आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस शेयर करके। एंशिएंट टाइम्स में कबल मसीह इस इलाके को ब्रोशल कहा जाता था क्योंकि यहाँ बुरशशकी या बुरशकाई ज़ुबान बोली जाती थी। फिर एंशिएंट टाइम्स में ही किसी दौर में इस इलाके को ब्लोर कहा जाने लगा। कुछ लोग इसे पालो, बलोच, बलावर, बलावरिस्तान या बलोरिस्तान भी कहते हैं। तिब्बत के लोग बल्तिस्तान को नांगगोंग बोलते थे। चाइनीज़ इसे पलोलो कहते थे और अरब इस इलाके को बलोर के नाम से जानते थे। टोलेमी ने इसे बाइल्ताई कहा था और गिलगित को लिटिल बलोर यानी छोटा बलोर भी कहा जाता था। 6वीं से लेकर 8वीं सदी तक पटोला शाहियों ने गिलगित बल्तिस्तान पे हुकूमत की और इस पूरे इलाके को पटोला कहा जाता था। ये नाम इंस्पायर्ड था चाइनीज़ पलोला से, जो चीनियों के नज़दीक आज के गिलगित बल्तिस्तान का नाम था। 12वीं सदी में कल्हना ने इस इलाके के दर्द कबीलों के एरिया को दारदो कहा था या दरदेसा। ये लोग शीना ज़ुबान बोलते थे। मिडिवल टाइम्स में मुस्लिम स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स ने बल्तिस्तान और लद्दाख के लिए लिटिल तिब्बत यानी छोटा तिब्बत नाम यूज़ किया क्योंकि लद्दाख और बल्तिस्तान की ज्योग्राफी और कल्चर तिब्बत से मिलती थी और ये एंशिएंट टाइम्स में तिब्बत का ही हिस्सा थे। 19th सेंचुरी में अंग्रेज स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इस इलाके में दार्दिक ज़ुबान बोले जाने वाले सारे इलाकों के लिए दर्दिस्तान नाम इस्तेमाल किया। दर्दिस्तान यानी दार्दों की सरजमीन। याद रहे कि दर्दिस्तान नामी कोई रियासत तारीख में नहीं मिलती, यह बस एक खित्ते का नाम है और इस नाम को सबसे पहले एक अंग्रेज़ गोटलियब विलियम लीथर ने यूज़ किया था 1864 में। 19th सेंचुरी में डोगरों ने आज के लद्दाख को फतह करने के बाद आज के बल्तिस्तान को भी फतह किया और इस इलाके को लद्दाख में शामिल करके इस पूरे खित्ते को डोगरा लद्दाख कहने लगे। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट थे: लेह, करगिल और बल्तिस्तान। डोगरू से पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कई सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ और मीरडोम्स में बटे हुए थे जहाँ मीर्स, राजाज और जश्टेर हुकूमत किया करते थे। डोगरा ने बल्तिस्तान इलाके को लद्दाख में शामिल किया और गिलगित को भी फतह किया। फिर 1889 में डोगरा महाराजा ने गिलगित ब्रिटिश इंडिया को 60 साल के लिए लीज पे यानी किराए पे दे दिया और अंग्रेज इसे गिलगित एजेंसी बुलाने लगे। 1947 में गिलगित स्काउट्स ने गिलगित को डोगराओं से निजात दिलाई और फिर बल्तिस्तान को भी डोगरों से मुक्त कर दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान ने फ़ौज और कबाइलों की मदद से अस्तोर पे भी कब्जा जमाया और यूं आज का पूरा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंडर चला गया। 1947 से लेकर 1949 तक गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर था, यानी आज़ाद कश्मीर का पार्ट था और तब से आज तक आज़ाद कश्मीर में वक्तन फ़वक्तन वहाँ की गवर्नमेंट ने यह मुतालबा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को वापस आज़ाद कश्मीर में शामिल किया जाए। 1950 से लेके 1970 तक गिलगित एजेंसी और बल्तिस्तान एजेंसी नाम से 2 एजेंसीज कायम की गई थी। 1972 तक यहाँ सिर्फ 2 ही ज़िले थे, यानी 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट गिलगित और बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट। और 1970 से 2009 तक गिलगित बल्तिस्तान को फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया या सिंपली नॉर्दर्न एरियाज़ यानी शुमाली इलाकाजात कहा जाता था। गिलगित बल्तिस्तान के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ टर्म सबसे पहले यूएन ने यूज़ की थी कश्मीर के नॉर्दर्न एरियाज़ डिनोट करने के लिए। और फाइनली 29 अगस्त 2009 में इस पूरे एरिया को पहली बार कोई पहचान मिली और इस इलाके का नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान असल में एक नहीं 2 नाम है, गिलगित और बल्तिस्तान, जहाँ पे गिलगित से मुराद गिलगित और दियामीर डिवीज़न है और बल्तिस्तान से मुराद है बल्तिस्तान डिवीज़न। बल्तिस्तान को वहाँ की लोकल पॉपुलेशन बल्तियूल कहती है, जिसका मतलब हुआ लैंड ऑफ बल्तीज़, बल्ती नस्ल के लोगों की सरजमीन। एंड बल्तिस्तान इसी नाम का फ़ारसी या उर्दू वर्जन है जो 2 लफ्ज़ों से बना है, बल्ती प्लस स्तान। इस नाम का भी मतलब बल्तियों की सरजमीन हुआ। लफ्ज़ बल्ती एंशिएंट है, इससे मुराद बल्ती नस्ल के लोग हैं जो बल्ती ज़ुबान बोलते हैं
اور لفظ بلتی کی ایگزیکٹ میننگ کسی کو نہیں پتا، لیکن اس خطے کے نام میں یعنی گلگت بلتستان کے نام میں پہلا پارٹ یعنی گلگت کنٹروورشل ہے۔ گلگت کا پرانا نام سرگین تھا، آج اسے گلگت یا سرگین گلگت کہتے ہیں۔ سرگین کا مطلب خوشی سے ہوا اور سرگین گلگت کا مطلب ہیپی لینڈ آف گلگت سے ہے۔ گلگت اصل میں ایک شہر کا نام ہے جو گلگت بلتستان کی کیپٹل سٹی ہے، اور ایک ڈویژن کا نام بھی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کا نام بھی ہے۔ ڈوگرا اسے گلگت وزارت کہتے تھے اور پھر یہ انگریزوں کے انڈر چلا گیا اور وہ اس علاقے کو گلگت ایجنسی کہتے تھے۔ نام گلگت کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ امپورٹنس ملی اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کا نام دبتا گیا، اور پھر کچھ وقت تک گلگت بلتستان میں 2 ہی ڈسٹرکٹ تھے، گلگت ڈسٹرکٹ اور بلتستان ڈسٹرکٹ، اور جب 2009 میں فائنلی پورے علاقے کو ایک نیا نام مل گیا تب اس علاقے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ We are going to talk about how districts of Gilgit-Baltistan get their name. گلگت بلتستان کے اندر 3 ڈویژن ہے اور ان 3 ڈویژنز کے اندر پھر 14 ڈسٹرکٹ ہے۔ گلگت ڈویژن کے اندر 5 ڈسٹرکٹ ہے: گلگت، گوپس یاسین، گیزر، نگر اور ہنسا۔ گیزر کھوار لفظ گرز سے نکلا ہے۔ گرز کا مطلب کھوار لینگویج میں ریفوجی کے ساتھ ہے، اور گرز ایک گاؤں بھی ہے یہاں کی گولا گھملی ویلی کے اندر۔ انگریز جب چترال پہ قابض تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مجبور کیا وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ یہ لوگ ہجرت کر کے گپیس اور چترال کے درمیان کے پہاڑوں کے دامن میں آ کے بس گئے۔ یہ لوگ جہاں رہنے لگے اس علاقے کو گرز کہا جانے لگا، اور ان لوگوں کو غرزک کہا جانے لگا یعنی ریفوجیز۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام گرز سے گیزر ہو گیا۔ بات کرتے ہیں گوپس یاسین کی۔ یہ ایک ریسنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں سینٹرل ایشیا سے ایک کارپینٹر کو یہاں بلایا گیا تھا کچھ مکان اور کچھ عمارات تعمیر کرنے کے لیے۔ اس کارپینٹر کا نام یاسین تھا اور اس نے پورے گاؤں کے گھر بنائے، اور اسی کے نام کے بیسس پہ اس گاؤں کو اپنا نام ملا۔ بات کرتے ہیں نگر ڈسٹرکٹ کی۔ نگر سنسکرت لفظ نگارا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا ٹاؤن یا پھر سٹی۔ نگر یہ ایریا انشنٹ بروشل اسٹیٹ کی کیپٹل ہوا کرتی تھی، اور اس ڈسٹرکٹ کو بروشل بھی کہا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہنزا کے بارے میں۔ ایریا کے لحاظ سے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے ہنزا۔ یہاں چائنیز ہن نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ قدیم زمانے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بسے تھے۔ ہنزا کے علاوہ کئی ساری جگہوں میں چائنیز ہنس بسے ہیں گلگت کے اندر، جیسے کہ ہنزل، ہنشل، ہنوچل، ہنسارا۔ چائنا کے لوگ اس علاقے کو کھنزا بولتے ہیں، اور یہاں کے چینیوں کو کھنزو کہتے ہیں، یعنی وہ خ کو خ پڑھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں گلگت کی جو اس خطے کی مین سٹی ہے۔ ایک ورژن یہ ہے کہ گلگت تبتی نام ہے جو تبتی لفظ رگیال اور سکیت سے بنا ہے جس کا مطلب ہوا سپیریئر اور ویلدی سٹی۔ تبت کے لوگ اسے آج بھی گیالکیت کہتے ہیں جو گلگت یا گلت سے ملتا جلتا نام ہے۔ اس شہر کا پرانا نام سرگین تھا۔ سرگین یعنی خوشی۔ لوکل پاپولیشن آج بھی اس شہر کو سرگین گلگت کہتی ہے یعنی ہیپی پلیس آف گلگت۔ دوسری تھیوری کے حساب سے گلگت عبرانی یعنی ہیبرو زبان ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوا خشک پہاڑوں کی جگہ۔ فلسطین میں بھی ایک پہاڑی مقام کا نام گلگت تھا، اور گلگت کا انشنٹ نام سرگین تھا، اور سرگین نام کا بادشاہ فلسطین میں بھی گزرا ہے۔ اس تھیوری کے حساب سے گلگت کا نام مڈل ایسٹ سے جڑا ہوا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ گلگت کا پرانا نام گیری گرد تھا جس کا مطلب سنسکرت کے اندر ہوا پہاڑوں سے گھیری ہوئی یا پہاڑوں سے سراؤنڈڈ جگہ۔ اور ایک تھیوری کے حساب سے گلگت کا پرانا نام کھلکھت تھا۔ کھلکھت کا ترکوں کی زبان کے اندر مطلب ہوا ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کا آنا جانا رہے۔ بات کرتے ہیں دیامیر ڈویژن کی۔ یہاں 4 ڈسٹرکٹ ہے: دیامیر، استور، دریل اور تانگیر۔ بات کرتے ہیں دیامیر کی۔ دیامیر اصل میں ننگا پربت پہاڑ کا لوکل نام ہے۔ یہ 2 شینا لفظوں سے بنا ہے: دیو اور میر۔ دیو کا مطلب ہوا ہیوج یا بہت بڑا، اور میر کا مطلب ہوا پہاڑ یعنی بڑا پہاڑ یا بڑے پہاڑوں کی جگہ۔ بات کرتے ہیں استور کے بارے میں۔ استور کا پرانا نام ہسورا تھا، اور ڈوگرا بھی اسے ہسورا ہی کہتے تھے۔ نام استور عربک حصار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا قلعہ۔ مقامی آبادی آج بھی اس علاقے کے قصبے کو کوٹ کہتی ہے جس کا مطلب شینا زبان کے اندر قلعے سے ہوئی۔ ایک دوسری تھیوری کے حساب سے استور 2 پاشتو لفظوں سے بنا ہے: آس جس کا مطلب ہوا گھوڑا، اور تور یعنی بہت سارے۔ یہاں کے جنگلوں اور سبززاروں میں بہت سارے گھوڑے پائے جاتے ہیں، اسی بیسس پہ شاید یہ نام رکھا گیا ہو۔ بات کرتے ہیں دریل کی۔ دریل ایک ریسنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ دریل شینا لفظ در سے نکلا ہے جس کا مطلب دروازہ یا رستے کے ساتھ ہوا۔ انشنٹ اور میڈیول ٹائمز میں گلگت، چترال اور بدخشان کے لیے یہیں کے پہاڑوں سے ہی رستے جاتے تھے، اور ان رستوں پہ قلعے یا چیک پوسٹس ہوا کرتے تھے جن میں دودھ کوٹ، بیرو کوٹ وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس لیے اس علاقے کا نام ہی درہ یا گیٹ وے پڑ گیا۔ چائنیز دریل کو تھا لیلو یا تولی کہتے تھے۔ بات کرتے ہیں تنگیر کی۔ تنگیر 2 شینا لفظوں سے بنا ہے: تنگ اور گیر، جہاں پہ تنگ کی ایگزیکٹ میننگ بتانا مشکل ہے
اور گیر کا مطلب یہاں پہ پتھروں کے ساتھ ہے۔ کسی کو اگر تنگیر کے نام کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں، میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی پر مجھے نہیں ملا۔ بات کرتے ہیں بلتستان ڈویژن کی۔ بلتستان کے نام پہ ہم نے آلریڈی پچھلی ویڈیو میں ڈسکشن کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک میں نے ڈالی ہوئی ہے، ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بلتستان ڈویژن میں 5 ڈسٹرکٹ ہے: روندو، اسکردو، کھرمنگ، گنچے اور شگر۔ روندو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بلتی زبان کے اندر بن جاتا ہے تنگ وادی کی جگہ، یعنی روندو کا مطلب ہوا نیرو ویلی۔ بات کرتے ہیں اسکردو کی۔ جنرل کننگھم کے حساب سے اسکردو پہلے اسکندریہ تھا اور اسکندریہ سے ہی یہ لفظ ٹرانسفارم ہوا اسکردو میں۔ اسکندر عربک میں الیگزینڈر کو کہتے ہیں، لیکن اکثر محققین اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ الیگزینڈر اور قراقرم کے پہاڑوں کے بیچ کی اس جگہ کا کیا واسطہ۔ دوسری تھیوری کے حساب سے سکردو بلتی نام ہے جس کا مطلب ہوا اے لو لینڈ بٹوین ٹو ہائی پلیسز، دو اونچی جگہوں کے بیچ کی نیچی جگہ۔ یہ دو بڑی جگہ شگر کا قصبہ اور ستپرا جھیل ہے۔ ایک اور تھیوری کے حساب سے سکردو دو بلتی لفظوں سے بنا ہے، سکربا اور رداؤ، جہاں پہ سکربا کا مطلب ہوا میجرنگ اور رباؤ کا مطلب ہوا راک، یعنی میجرنگ راک یا پلیس آف میجرنگ راک۔ بات کرتے ہیں کھرمنگ کی۔ کھرمنگ بلتی نام ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، کھر اور منگ۔ کھر کا مطلب ہوا قلعہ اور منگ کا مطلب ہوا بہت سارے، یعنی بہت سارے قلعوں کی جگہ۔ انگریزی میں بولے تو پلیس آف ابینڈنٹ فورٹس۔ یہ نام اس علاقے کو تب ملا جب شیر خان انچن نے یہاں کافی سارے قلعے بنائے۔ بات کرتے ہیں کانچی ضلع کی۔ گانگ کا مطلب بلتی زبان کے اندر ہوا گلیشیر کے ساتھ، اور 6 بلتی میں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو بہت سارے مقدار میں یعنی ہائی کوانٹٹی میں پائی جاتی ہو۔ بات کرتے ہیں ضلع شگر کی۔ شگر کے نام کے ریلیٹڈ 3 پاسبلٹیز ہے۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ شگر شن اور گر لفظ سے بنا ہے، جہاں پہ شن سے شن نسل یعنی داردو شن نسل کے لوگ مراد ہے جو شن زبان بولتے ہیں، اور اس نام سے یہ معنی ہوا کہ شن نسل کے لوگوں کی جگہ۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ شگر شیعہ اور گر سے بنا ایک لفظ ہے، جہاں پہ شیعہ سے مراد شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اور گر یعنی ملک یا جگہ سے ہے، یعنی شیعہ حضرات کا ملک۔ تیسری انٹرپریٹیشن کے حساب سے شگر بلتی لفظ شگرن سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوا پولو گراؤنڈ، کیونکہ پولو یہاں کا مشہور کھیل بھی ہے۔ تو اس نام کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مزید ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، جہاں پہ میں نے لداخ، آزاد کشمیر، جموں اور ان کے ضلعوں کے نام بھی ایکسپلین کیے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے سیف۔